ہم لوگ ایک سڑک پہ چل رہے ہوتے ہیں, ہم رستہ لیتے ہیں, ہم کہیں پہنچنا چاہتے ہیں, ہماری کوئی منزل ہوتی ہے, ہمارا کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے. لیکن ایک عجیب بات ہے کہ زندگی کی کوئی سڑک ایسی نہیں ہے جس پہ سارے کے سارے سگنل آپ کو گرین ملیں گے. آپ کو 1 2 3 کوئی نہ کوئی ایسے سگنل ضرور مل جاتے ہیں جو کہ ریڈ ہیں. اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ریڈ سگنل پہ ہے. ٹھیک ہے جی. ریڈ سگنل کا مطلب کیا ہے؟ ریڈ سگنل کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں بے شمار مشکلات, بے شمار پرابلم, بے شمار کرٹیسزم, بے شمار لیگ پولر, بے شمار ایسے لوگ جنہوں نے خود کچھ نہیں کرنا ہوتا لیکن آپ کو بھی کرنے کچھ نہیں دیتے. آپ کو یہ سارے لوگ مل جاتے ہیں, آپ ان کو ریڈ سگنل کہہ لیتے ہیں. تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ ریڈ سگنل کی لسٹ بنا لیں. ہر بندے کے ریڈ سگنل مختلف ہوتے ہیں. ریڈ سگنل کا مطلب کیا؟ روکنے والا. ٹھیک ہے جی. ریڈ سگنل کا مطلب ہے روکنے والا. یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ریڈ سگنل نے ہمیشہ ریڈ سگنل نہیں رہنا ہوتا. ریڈ سگنل نے گرین سگنل ہو جانا ہوتا ہے. لیکن ہمیں اریٹیشن بڑی ہوتی ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یار ہم اچھے خاصے سموتھ چل رہے تھے, ہماری سپیڈ بھی بڑی اچھی جا رہی تھی, اور کوئی ادھر نہیں تھا, کوئی ادھر نہیں تھا, نہ کٹ کر رہا تھا, لیکن اچانک آگے ریڈ سگنل آ گیا. یہ جو سپیڈ کا ایک دم سے پھر روکنا, کم کرنا, رک جانا, رکنے کے بعد انتظار کرنا, یہ سارا جو ٹاپک ہے یہ ہم نے آج کے اس ایجنڈے میں طے کرنا ہے کہ کریں پھر کیا. تو ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ریڈ سگنل یعنی روکنے والے لوگ, روکنے والے حالات, روکنے والے معاملات, روکنے والی تمام وہ اشیاء جو آپ کے رستے کو روک رہی ہوتی ہیں, ان کو فرسٹ آف آل ڈیفائن کر لیں وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. بعض اوقات آپ نوٹ کیجئے گا, آپ چل رہے ہیں, اچھے خاصے چل رہے ہیں, اور ریڈ سگنل آ گیا. آپ کہتے ہیں ریڈ سگنل کہاں پر ہے؟ پتہ لگا یہاں پر نہیں ہے سامنے. آپ دیکھتے ہو حالات, نہیں حالات بھی نہیں ہے. آپ دیکھتے ہو کو بندہ ڈھونڈتے ہو, بندہ بھی نہیں ہے. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ لگتا ہے کہ میں ہی ہوں. بعض اوقات انسان کی ریڈ سگنل انسان خود ہی بنا ہوتا ہے. انسان کے اپنے خیال, اپنا آپ, اپنی نالائکی, اپنی سمجھ, اپنی ذات جو ان سی رستے میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہے, اور وہ کہتی ہے میں نے آگے نہیں جانے دینا. اب بعض اوقات یہ جو سچویشن ہے جس میں نے کہا کہ انسان ریڈ سگنل خود بن جاتا ہے, یہ اس لحاظ سے بڑی خطرناک ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پھر دنیا کا سب سے بڑا کام کرنا پڑتا ہے. اور وہ کام کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو جنگ لڑنی پڑتی ہے. اور میرے مطابق دنیا کی سب سے بڑی جنگ انسان کی اپنے ساتھ ہوتی ہے. آپ کو اس بندے کو مارنا ہوتا ہے اپنے اندر, جو آپ کا ایک ایسی سیلف ڈیولپ ہو چکی ہے جو کہ آپ کے رستے کی رکاوٹ ہے, جو کہ آگے نہیں دینا چاہتی جانے, جو چاہتی ہے کہ آپ رک جائیں, جو چاہتی ہے کہ نہیں, بن گئی ہے, حالات سے بن گئی ہے, پیرنٹنگ سے بن گئی ہے, ماحول سے بن گئی ہے, یا ہمارے اندر ہی کوئی ایسے کڑم تھے, کڑم کہتے ہیں ٹوئے ٹبے, کہ ان میں وہ پانی اکٹھا ہوتا رہا, وہ 6 7 8 بن گئے. اب وہ اتنے بدبودار ہو چکے ہیں, پانی اتنے عرصے سے رکا ہوا ہے کہ وہ ہمارا جینا, ہمارا اپنا سانس لینا مشکل ہو گیا. ان کی اسمیل اتنی خوفناک ہے. اب اپنے ساتھ جنگ میں انسان جیتتا کیسے ہے؟ ریڈ سگنل کس طرح کے ہو گئے؟ 3 طرح کے ہو گئے. یہ ساری تھوڑی سی گفتگو کے بعد, وہ لوگ, وہ حالات, اور بعض اوقات اپنا آپ. اپنے آپ میں کیا چیزیں ہیں؟ اپنی نالائکی, اپنی انڈرسٹینڈنگ, اپنے خیالات, اپنے اندیشے, اپنی سمجھ, وہ اس طرح کی ہے کہ ریڈ سگنل لگ گیا. ریڈ سگنل سے بچنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ ایک بڑا سمپل سا کام کرتے ہو. آپ ایک سفر کا آغاز کرتے ہو اس سمجھ کے ساتھ. آپ کہتے ہو کہ میں یہ مانتا ہوں, پہلا کام ریڈ سگنل کو ٹیکل کرنے کا, میں مانتا ہوں کہ باہر کی چیزوں کو میں تبدیل نہیں کر سکتا, لیکن اندر کی تبدیلی میں کر سکتا ہوں. وین ڈبلیو ڈائر کا یہ سینٹینس ہے جی. وین ڈبلیو ڈائر بڑا تھنک ٹینک ہے جی امریکہ میں, اس کی بڑی کتابیں, بڑی شاندار قسم کی, اور یہ اس کی میری فیوریٹ کوٹیشن ہے جی وین ڈبلیو ڈائر کی. وہ کہتا ہے کہ جی آئی کین ناٹ آلویز کنٹرول وٹ گوز آن آؤٹ سائڈ, جو باہر ہو رہا ہے کنٹرول نہیں میں کر سکتا, لیکن بٹ آئی کین آلویز کنٹرول, میں ہمیشہ کنٹرول کر سکتا ہوں وٹ گوز آن ان سائڈ, جو میرے اندر چل رہا ہے میں اسے کنٹرول کر سکتا ہوں. یہ در حقیقت, اس کو دوسرے, اگر میں اس کو ایک ٹائٹل, سب ٹائٹل دیتا کوٹیشن کو, تو یہ تھا رسپانسبلٹی. آپ جب اس بات کو قبول کر لیتے ہو نا کہ ایکچولی میں رسپانسبل ہوں, ریڈ سگنل آئے وہ میں ریڈ سگنل ہوں, وہ حالات ریڈ سگنل ہوں, وہ لوگ ریڈ سگنل ہوں, وہ واقعات ریڈ سگنل ہوں, کچھ بھی ہو, جب میں رسپانسبلٹی قبول کر لوں گا نا کہ میں نے باہر کو نہیں بدلنا, باہر میرے بدلنے کے قابل نہیں ہے, جو تبدیلی ہے میں اس کی شروعات اپنے اندر سے کروں گا. اور کیا وجہ ہے؟ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے انقلاب پہلے کسی کے اندر آئے ہیں.
اگر کسی کے اندر انقلاب نہ آئے تو باہر انقلاب نہیں آ سکتا. اگر کسی کے اندر تبدیلی نہ آئے تو اس کے باہر تبدیلی نہیں آ سکتی. آپ کا بڑا سفر اور بڑے سفر کا آغاز آپ کے اندر سے شروع ہوتا ہے. اور آپ کے اندر سے شروع کیسے ہوتا ہے ذرا دیکھیے گا جی. دنیا میں ہر وہ چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں, دنیا میں ہر وہ چیز جو بن کے آپ کے سامنے آئی ہے, اس کا آغاز, اس کی ابتدا کسی کے مائنڈ کے خیال سے شروع ہوئی. کسی کا پہلے وہ خیال تھا. ہر انوینشن, ہر ترقی, ہر وہ چیز جو آپ نے پہنی ہوئی ہے, جو دیکھ رہے ہیں, دنیا کی ساری پروگرس, وہ در حقیقت کسی کی تھنکنگ کی وجہ سے ہے. کسی نے سوچا ہوگا کہ ہوا میں اڑنا ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. پرندے کافی تھے اڑنے کے لیے, لیکن کسی ایک نے سوچا, اس نے 7 بھائی کو ملایا, دونوں سائیکل میکینک تھے, ان کی سوچ نے عملی شکل اختیار کی. پہلی دنیا کی فلائٹ ہوا میں 6 سیکنڈ کی تھی جی, 6 یا 8 سیکنڈ کی. لیکن آج آپ دنیا کے سارے سفر دیکھ لو ہوائی جہاز کے ذریعے کر رہے ہو. اگر پہلا نہ سوچتا تو یہ ممکن نہ ہوتا. دنیا کی ساری پروگرس, دنیا کی ساری ترقی ان لوگوں نے کی جنہوں نے سوچا کہ یار ہمیں شروع کرنا ہے. اور شروعات سوچ سے ہوتی ہے. ایک ڈیٹا سنیے گا, فیکٹس اینڈ فگرز میں آتا ہے کہ دنیا کے بڑے کام, جتنے بھی دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں بڑے کام ہیں, ان میں سے 75% کام وہ ہیں جو انتہائی مشکلات کے بعد حاصل ہوئے ہیں. دنیا کی ایجادات, جتنی انوینشنز ہوئی, 95% سخت تخلیق والے حالات میں, ٹف حالات میں, ریڈ سگنل سارے آن ہیں, اس کے باوجود انوینٹ ہوگی چیز. 75% واقعات وہ ہیں جس میں بالکل حالات سازگار نہیں تھے. دنیا کے تمام بڑے لوگ سازگار حالات میں پیدا نہیں ہوتے, مشکل حالات میں پیدا ہوتے ہیں, ٹف حالات میں پیدا ہوتے ہیں, وسائل کم ہوتے ہیں, پرابلم زیادہ ہوتی ہیں. اپنا آپ ہی پیچھا نہیں چھوڑتا. اپنی زندگی میں 10 بار فیصلہ رک کے کرنا پڑتا ہے, یار میں کیا چھوڑوں اور کیا پکڑوں. انہیں سمجھ آنے لگ پڑتی ہے کہ سب سے بڑا دشمن میں خود اپنا آپ میرا ہے. میرا دشمن کوئی اور نہیں ہے, میرا دشمن تو میں ہی بنا ہوں. میری سوچ ہی میرا دشمن. میں نے دیمک کو دیکھا ہے, لکڑی کو کھا جاتی ہے. میرے اندر سوچ ایسی موجود ہے جو مجھے کھائی جا رہی ہے, میرے پوٹینشل کو, میرے ٹیلنٹ کو. آپ نوٹ کیجئے گا, بعض اوقات پورا دن ایسا گزرتا ہے آپ نے بڑا کام کیا ہوتا ہے, لیکن آپ رات کو حشاش بشاش ہوتے ہیں. کئی دفعہ ایسے دن ہوتے ہیں, کئی دفعہ اتنا کام نہیں کیا ہوتا لیکن رات سونے لگتے ہیں تو برڈنائز ہو جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ سوچیں, دیمک والی سوچیں. ایسی سوچیں آپ نے اس دن پکڑی ہوتی ہیں جو آپ کو اندر سے کھانا شروع کر دیتی ہیں, اندر سے کھاتے 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 آپ کو کھوکھلا کر دیتی ہیں. سو اب یاد رکھیے گا, فزیکل کام کرنے سے نہیں بندہ تھکتا. سوچ بذات خود ایک کام ہے. اگر آپ وہ سوچیں سوچ رہے ہیں جو کام کی نہیں ہے تو آپ جلدی تھک جائیں گے, جلدی بوڑھے ہو جائیں گے, جلدی ضائع ہو جائیں گے, کسی جگہ پہنچ نہیں سکیں گے. تو وہ سوچ جو کوئی نتیجہ نہ دے سکتی ہو اس کو آج سے چھوڑ دینا ہے. یہ ریڈ سگنل ہے. ریڈ سگنل کی شناخت کہ یار یہ ریڈ سگنل تو نہیں ہے, پتہ لگا ہاں یار یہ سوچ تو ریڈ سگنل کی ہے, اسی وقت چھوڑ دو. ڈیم کیور, اس کو میں نے مینج کرنا ہے, اس کو میں نے امپورٹنس نہیں دینی. یاد رکھیے گا, سوچ کو پانی دیں تو وہ پودا بنتی ہے, پھر درخت بنتی ہے, پھر پھل دیتی ہے اپنی طرح کے. اور سوچ کو پانی کیا ہوتا ہے؟ اہمیت دینا. آپ کو جھٹکنا ہوتا ہے. کیا کرنا ہوتا ہے؟ سوچ چل رہی ہے, آپ ایک دم اپنے آپ کو کہتے ہو سٹاپ. سٹاپ کہہ کے کیا کرتے ہو؟ یار یہ سوچ کے چل رہی ہے, یار یہ سوچ اچھا کہاں سے شروع ہوئی, اچھا یہ سوچا, پھر میں نے پہلے یہ سوچا. اب آپ کس پروسیس میں ہو؟ آپ اپنا انالیسس کر رہے ہو, آپ اپنا آپریشن شروع کر دیتے ہو کہ یار یہ سوچ آئی کہاں سے, یہ شروع کہاں سے ہوئی, کن خیالات کی وجہ سے. ذرا ٹٹولو کہ یار یہ میری عادت تو نہیں ہے. او پتہ لگا یار یہ تو میری عادت بن چکی ہے, میں اس طرح کا ہی سوچتا ہوں, میں ہمیشہ اس طرح ہی سوچتا ہوں. ہے کہ نہیں ہے جی؟ وہ کیوں سوچتا ہوں؟ میری عادت بن چکی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ تو ریڈ سگنل بنتی جا رہی ہے. ریڈ سگنل کا مطلب کیا ہے؟ مجھے روکنے والی چیز. تو میں کسی چیز کو اجازت نہیں دے سکتا, میں کسی چیز کو اجازت نہیں دے سکتا کہ مجھے روکے, حتیٰ کہ میں اپنے آپ کو بھی اجازت نہیں دے سکتا کہ مجھے روکے. یہ ہے سکسیس, کہ آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ اتنی ہو گئی, آپ کو اپنی سمجھ اتنی آ گئی کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھے ایسی پریشانی دے کہ میری پریشانی رات تک بھی جائے. نہیں, اس سے پہلے میں نے جھٹک دینا, میں نے چھوڑ دینا اس چیز کو. ایسی پریشانی جس کا حل موجود ہے, پھر پریشانی کو چھوڑ کے حل کی طرف چلے جاؤ گے, ریڈ سگنل نہیں بنے گی. لیکن ایسی پریشانی جس کا حل نہیں ہے وہ ریڈ سگنل بن جائے گی. ایسی سوچ جس کا حل نہیں ہے آپ کے پاس, کیونکہ یہ جملہ یاد رکھیے گا واصف علی واصف کا کہ پریشانی میں سب سے پہلے جو چیز آپ سے چھن جاتی ہے وہ پریشانی حل کرنے کی صلاحیت ہے.
حل آپ ہمیشہ تھوڑا سا کم پریشان ہو کے ڈھونڈتے ہو, شدید پریشان ہو کے آپ حل نہیں ڈھونڈ سکتے. اس لیے کہا گیا کہ انتہائی غم کی حالت میں, انتہائی خوشی کی حالت میں فیصلہ نہ کریں. کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ جب آپ انتہائی خوشی کی حالت میں فیصلہ کرتے ہیں, انتہائی غم کی حالت میں فیصلہ کرتے ہیں, تو آپ کی ڈیسیژن پاور ویک ہوئی ہوتی ہے, اور ڈیسیژن پاور ویک ہونے کی وجہ سے جو آپ فیصلہ کر لیتے ہیں وہ گلے پڑ جاتا ہے کہ نہیں ہے جی. بعض اوقات آپ دیکھیے گا انکل آنٹیز فیملیز میں ایسا ہوتا ہے کہ فادر ہمارے بڑے خوش ہیں, انہوں نے اس خوشی کے عالم میں ایک فیصلہ کر دیا, یہ رشتہ اس کے ساتھ ہوگا, یہ اتنا لون دے دو, یہ میں کروں گا کام, یہ ذمہ داری میری ہے. خوشی کی حالت میں کہ بعد میں گلے پڑ گئی, بعد میں پچھتاتے ہیں یار یہ میں نے کیا کر دیا. یہ غم کی حالت میں, غم کیا ہے؟ غم ہوا بہن فوت ہو گئی, ٹھیک ہے کہ نہیں, اپنا بیٹا جوان ہوا ہے, اس کی بیٹی تھوڑی سی بہنگی ہے, تھوڑی سی لنگڑی بھی ہے, تھوڑی سی لولی بھی ہے. کیا غم کی حالت ہے, فیصلہ کیا, اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, تم دونوں کی شادی ہوگی. میں غم کی حالت میں برداشت نہیں کر سکتا تھا, تیرا ہی کوئی نہیں. بعد میں کیا ہوا, گلے پڑ گیا, بعد میں فٹے سے ماپا اپنے فیصلے کو, پیمائش کی, گیج کیا, پتہ لگا یار یہ میرا ایموشنل فیصلہ تھا. اس لیے کبھی ایموشنل حالت میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. تو وہ سوچیں جو آپ کو ایموشنل کریں, نیگیٹو ایموشنل کریں. ہمارے ایموشنز بھی یہاں پازیٹیو ہوتے ہیں یا نیگیٹو ہوتے ہیں. وہ ایموشنز جو آپ کو پازیٹیو کریں ان کو پکڑیں, ان سوچوں کو پکڑیں, ان عادتوں کو پکڑیں, ان عادتوں کو بنائیں جو ریڈ سگنل نہ کل کو بن جائے. دوسرا, ان لوگوں کو ایکنالج کریں, اسٹرینتھن کریں, وقت بتائیں جو آپ کا ریڈ سگنل نہیں بنتے, جو گرین سگنل آپ کے لیے زندگی میں. یاد رکھیے گا, انسان کی طاقت اندر زیادہ ہونا, اندر پاور ہو, ایموشنز ہو, موٹیویشن ہو, جذبہ ہو, پھر جو سامنے آنے والی رکاوٹ ہے وہ چھوٹی ہو جاتی ہے. آپ کو ہمت, حوصلہ اتنے لوگوں کا ملا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو یار یہ پرابلم ہی کوئی نہیں ہے, یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے کہ نہیں ہے جی. اور اگر یہ نہ ہو تو کیا ہوتا ہے, بڑا مسئلہ چھوٹے مسئلے کو بڑا سمجھ جاتے ہو. آپ کہتے ہو یار یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کو تو میں حل ہی نہیں کر سکتا, یہ حل ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں حل ہو سکتا؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے میری ہمت اتنی نہیں ہے. اور ہمت کیوں نہیں ہے؟ آپ نے ان لوگوں کے کمنٹس کو, لوگوں کے آرگیو کو, یقین کیجئے گا اگر آپ کبھی اپنے نصیب کو لوگوں کے ہاتھوں میں دے دینا کہ لکھو میرا نصیب, تو بیڑا غرق کر دے. شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کا نصیب یا مالک لکھتا ہے یا آپ خود لکھ رہے ہوتے ہو. میں نے کسی پامس سے پوچھا, یہ علم تو ہے نا جی, ہمارے اسلام میں منع ہے, بڑا مشہور پامس تھا, اس سے پوچھا یہ ہاتھوں کی لکیریں, میں نوٹ کرتا تھا میری بدل جاتی تھی کچھ عرصے میں. وہ کہتا میں نے اسے سوال کیا, میں کہ یہ بدلتی کیوں جاتی ہیں؟ اس نے کہا جیسے آپ کا رجحان بدلتا ہے ہاتھ کی لکیر بدل جاتی ہے. انٹرسٹنگ, دیکھیے گا, تقدیر آپ کی اس وقت بدل رہی ہوتی ہے جب آپ کا رجحان بدلتا ہے, آپ کی سوچ بدلتی ہے. یہی وجہ ہے کہ فیض, بزرگ جیسے کہتے ہیں یار فیض مل گیا. فیض کو فزیکل چیز نہیں ہوتی کہ روٹی پانی کا بندوبست ہو گیا, لنگر مل گیا, ہے کہ نہیں ہے جی, دیگیں چل پڑی. نہیں, فیض کی سب سے بڑی نشانی ہے سوچ انسان کی بدل جاتی ہے کہ نہیں ہے جی. یہ دیکھیں نا, ہم کلاس 1 کا بچہ ہے, کلاس 2 میں گیا, کلاس 3 میں, 4 میں, 10th کلاس تک گیا, اس کی ساری عادتیں وہی ہیں. اس کا مطلب ہے فیض کوئی نہیں ملا, یا پھر فیض دینے والا نہیں ملا. ایک ٹیچر بھی ایسا نہیں ملا 10ویں کلاس تک اس کو جو اس کو فیض دیتا. فیض کیا تھا؟ سوچ بدل دی. لگڑ بگڑ سا بچہ تھا, اس کی پوری زندگی اگر ایک ٹیچر نے بدل دی, اس کا مطلب ہے فیض مل گیا اس کو. اور میں نے ایک پچھلے دن بڑا انتہائی کامیاب گولڈ میڈلسٹ بچہ دیکھا, اس کی سٹوری اس نے مجھے ٹائپ کر کے ان پیج پہ بھیجی ہے, اور لائف بدلی کس نے, فیض کس نے دیا, آپ اندازہ کیجئے. اس اندازہ کرنے سے پہلے کہانی سن لیں, پھر سمجھ زیادہ آ جائے گی. ایک بندہ تھا, وہ درخت کے نیچے سویا ہوا تھا. تو کیا ہوا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک بچھو ہے اس کی طرف آ رہا ہے. اٹھتے دیکھا بچھو آ رہا ہے, اس نے کہا بچھو آ رہا ہے, تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا, لیکن دیکھا بچھو ایسے اس کے پاس سے گزرا جیسے بچھو کسی کام پہ جا رہا ہو. اس نے کہا یار یہ بڑی عجیب بات ہے, مجھے ڈسا نہیں اس نے, میں سائڈ پہ ہوں لیکن یہ میری طرف دیکھا بھی نہیں ہے, لگتا ہے کسی کام پہ جا رہا ہے. بچھو کے پیچھے پیچھے ہو گیا, دیکھا آگے دریا آ گیا, بچھو وہاں پر کھڑا ہو گیا دریا کے کنارے, ایسے کھڑا ہو گیا جیسے کشتی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتا ہے, ایک پتا پانی میں تیرتا ہوا آیا, وہ آ کے رک گیا, بچھو اس پہ سوار ہو گیا. سچا واقعہ سچا, بچھو سوار ہو گیا. بچھو سوار ہوا, پتہ چل پڑا. یہ بندے نے کہا یار ایکسٹرا آرڈنری بات ہے, یہ کوئی قدرت بڑا کام کرنے لگی یہاں پہ. بندے نے ماری پانی میں چھلانگ, بچھو کے پیچھے پیچھے,
وہ بچھو جائی جا رہا ہے, دریا کے دوسرے پار چلا گیا. جب دریا کے دوسرے پار وہ پہنچا تو پتا پھر رکا, بچھو اتر گیا جیسے کشتی سے اترتا ہے ایک مسافر. یہ بندہ بھی کنارے پہ آ گیا, اس نے دیکھا بچھو جائی جا رہا ہے. سامنے دیکھتا ہے ایک ٹیلے کے بالکل ساتھ ایک بندہ سویا ہوا ہے. بندہ سویا ہوا ہے, ادھر سے ایک سانپ آ رہا ہے. جیسے ہی سانپ اس کو ڈسنے لگا نا, ڈسنے لگا ہی ہے کہ بچھو پہنچا اور بچھو نے سانپ کو ڈس لیا. سانپ مر گیا, بچھو سانپ کو مار کے خود چلا گیا. اس بندے نے کہا او تاڈا بھلا ہو جائے, یار یہ بندہ کیا بندہ ہوگا. وہ سویا ہوا تھا, وہ پاؤں پڑ گیا اس کے پاؤں دبائے, سر پاؤں میں رکھا. کہتا جی آپ بزرگ ہیں. کہتا ہے کون سا بزرگ؟ کہتا آپ کو ولی اللہ ہے. اس نے کہا کیوں, کیا ہوا ہے؟ کہتا آپ ہیں کون؟ کہتا میں ایک یہودی ہوں. اس نے فوری طور پہ یہودی کو چھوڑا اور سجدے میں سر رکھ لیا. اس نے کہا مالک تو ایک کو بچانے کے لیے اتنی بڑی کار سازی, اتنا بڑا کارخانہ چلاتا ہے, تو میرے بارے میں کتنا تیرا کنسرن ہوگا. ہمیں کبھی آنکھ کھل جائے نا, مالک ہمیں ٹریٹ کس طرح کر رہا ہے. کہاں کہاں کھڑا ہو کے, کھڑا ذرا سنیے گا, اس کا سٹائل سنیے گا. کھڑا کہاں ہوتا ہے, وہ کسی بندے کے اندر داخل ہو جاتا ہے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اس کے منہ سے کھلوا دیتا ہے. آگے کنواں آنا ہوتا ہے, تمہارے کان میں کوئی بندہ بات ڈال دے گا, بھائی جان الرٹ ہو جاؤ, دگن دن آنے والے سے. آپ چکنے ہو جاؤ گے. ہوش نہیں تھی, ہوش آ گئی, اویکننگ ہو گئی. یا آپ شدید رو رہے تھے, کھپ رہے تھے, یار مجھے رستہ مل جائے, یار یہ ریڈ سگنل بنا ہوا ہے فلانا چیز میری. اور اچانک کیا ہوگا, ایک بندہ آپ کے پاس آئے گا, وہ آپ سے باتیں کرے گا, وہ آپ کے ٹاپک کی باتیں شروع کر دے گا. آپ حیران ہو گئے کہ یار یہ میرے سے میری باتیں کس نے شروع کر دی ہیں, یہ اس نے شروع کی ہے. ہیلا وسیلہ کیا بنا ہے, بندہ بنا. وہ جو بندہ ہے وہ کیا بن گیا, ایک ذریعہ بن گیا. اس کے ہاتھ, جس طرح ہم مثال لیجئے پیچکس استعمال کرتے ہیں, پلاس استعمال کرتے ہیں, وہ کیا ہے, ٹول. اس طرح بعض اوقات بندہ ٹول بن جاتا ہے قدرت کا, قدرت اس سے وہ کام لے لیتی ہے. تو حضور والا یاد رکھ لیجئے گا. اب وہ ادھر سنیے گا, اس بچے کی گولڈ میڈلسٹ, پنڈی بورڈ کا گولڈ میڈلسٹ مجھے کہہ رہا ہے, کہتا ہے میری زندگی میرے ایک ٹیچر نے بدلی 8ویں کلاس میں. اب میں جب پڑھ رہا تو میں نے فوراً کہا ولی اللہ ہوگا یار, جس نے ایک بچے کی سوچ ایسی بدلی کہ وہ اس بچے نے گولڈ میڈل لے لیا. تو میں نے نیچے پڑھا تو اس نے کہا سر وہ سر میرے کرسچن تھے, ٹیچر میرا کرسچن تھا. وہ کرسچن ٹیچر تھا, اور کرسچن ٹیچر کی خاص بات کیا تھی, وہ کہتا تھا خدا کے بندو اگر کوئی زندگی میں کام کرنا ہے تو ایک بات یاد رکھ کے کرنا. اور وہ کیا بات ہے, بانو قدسیہ جو بات کہتی ہے راجہ گدھ میں, وہ کہتی ہے میری تھیوری یہ ہے کہ جس وقت حرام رزق جسم میں داخل ہوتا ہے تو وہ انسانی جینز کو متاثر کرتا ہے. رزق حرام سے ایک خاص قسم کی میوٹیشن ہوتی ہے. یہ خطرناک ادویات, شراب اور ریڈیشن ہے سے بھی زیادہ مہلک ہے. یعنی وہ جو میوٹیشن پیدا ہوتی ہے وہ شراب سے, زہر سے اور خطرناک دوائیوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. رزق حرام سے جو جینز تغیر پذیر ہوتے ہیں, تبدیلی آتی ہے جو جینز میں, وہ لولے لنگڑے اندھے ہی نہیں ہوتے وہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں جی, بلکہ نا امید بھی ہوتے ہیں. یہ دنیا میں یاد رکھنا, اگر نا امیدی آپ میں گھس گئی ہے نا, اور نا امیدی نکلتی نہیں ہے, پھر اس کا دروازہ کھٹکاؤ, کیونکہ یہ ایک عذاب ہے. نا امید انسان اپنی نا امیدی کو دوسروں کو بانٹتا رہتا ہے. اس دنیا میں سب سے کم لوگ پتہ ہے کون سے ہیں, امید دینے والے. ہر طرح کے لوگ ملیں گے, امید دینے والے بڑے کم ملیں گے. تو جب نا امیدی آپ کی مزاج کا اور طبیعت کا حصہ بن جائے, پھر توبہ کرو اللہ سے. نسل انسانی سے یہ جینز جب نسل در نسل ہم میں سفر کرتے ہیں, تو ان جینز میں اندر ایسی ذہنی پراگندی پیدا ہوتی ہے جو کہ ہم پاگل, جس کو ہم پاگل پن کہتے ہیں. یقین کر لو رزق حرام سے ہی ہماری آنے والی نسلوں کو پاگل پن وراثت میں ملتا ہے. وہ جن قوموں میں من حیث قوم رزق حرام کھانے کا لپکا پڑ جاتا ہے, وہ من حوصل قوم دیوانی ہونے لگتی ہیں. تو اندازہ کر لیجئے اس قوم میں حرام حلال کی شناخت ختم ہو چکی ہے. آپ کو ایسے بیش بہا لوگ ملیں گے جو حلال سمجھ کے حرام کھائی جا رہے ہیں. تو حضور والا وہ کہہ رہا ہے میرے ٹیچر نے, کرسچن ٹیچر نے مجھے میسج دیا کہ بیٹا میں حلال کر کے جاتا ہوں, تمہیں پڑھاتا ہوں, میں تمہاری زندگی بدلنے کے لیے آتا ہوں. وہ کرو, وہ کام کرو جو کام تمہیں عبادت لگے, اتنا سیکرڈ لگے, اتنا پوتر لگے, اتنا پاک صاف لگے, اتنا تمہارا اس میں جذبہ پیشن نظر آئے. وہ بچہ کہہ رہا ہے, خزیمہ سلیمان نام ہے اس کا, اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس ٹیچر نے, 8ویں کے ٹیچر نے میری پوری زندگی بدل دی. کہتا ہے پہلی جاگ اس بندے نے لگائی میری.
اور یہ کیا ہے؟ یہ فیض ہے. تو حضور والا فیض والے کی زندگی میں ریڈ سگنل آتے ہیں لیکن اس کو روک نہیں سکتے. بڑی دنیا ریڈ سگنل آنے کے بعد اس کو سمجھتی ہے ہمیشہ کے لیے رستہ بند ہو گیا یا نا امیدی ہے. ریڈ سگنل نے گرین سگنل ہونا ہوتا ہے. اگر سمجھ بوجھ ہو تو وہ جلدی ہو جاتا ہے گرین سگنل. یہاں آپ کا بگاڑ کچھ نہیں سکتا. یا مثال لیجئے کہ آپ نے پانی کی بالٹی پکڑی ہوئی ہے, اس میں ایک سوراخ ہے, آپ جاتے جا رہے ہیں, آگے ریڈ سگنل آ گیا, جتنی دیر رکیں گے پانی تو رستا جا رہا ہے, وہ جلدی رس جائے گا. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے نا, آپ کو یقین ہے اس نے گرین ہو جانا, وہ جلدی گرین ہو جائے گا. پھر سمجھ بوجھ ہونے سے وہ جلدی گرین ہو جائے گا اور آپ اپنی منزل تک پانی پہنچا لیں گے. بڑے لوگ زندگی میں, ان کی زندگی میں 3-4 ریڈ سگنل آتے ہیں, پانی ختم ہو جاتا ہے. پانی کیا؟ امید کا پانی. امید کا جو تیل ہے, دیا جلانے والا جو تیل ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اتنے نا امید ہو جاتے ہیں کہ نا امیدی کو بانٹنے لگ جاتے ہیں. جنہوں نے زندگی میں آگے نکلنا ہوتا ہے وہ وسائل کا رونا نہیں روتے. ایک سکول دکھایا گیا, اور پاکستان میں ایسے بے شمار سکول ہیں, ایسے بے شمار ٹیچرز ہیں, ان کی میں نے کہانیاں پڑھی ہیں, ان کی داستانیں پڑھی ہیں, جو کہ کسی پلازے کی سائیڈ پہ دیوار کو تھوڑا کالا کر کے بلیک بورڈ بنا کے مارکر لے کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اندازہ کیجئے گا, زندگی بدلنے والا ادارہ, دنیا میں بڑا ادارہ مسجد نبوی تھا, اور وسائل کیا تھے؟ چھت جو ان سی کھجور کی چٹائی کی تھی. حالات, وسائل انتہائی تکلیف دہ. کبھی پانی نہیں مل رہا, عثمان غنی کو کنواں خریدنا پڑ رہا. لکھنے کے لیے سامان اس زمانے میں کیا ہوگا بہتر جانتے ہیں, پڑھنے کے لیے کتابیں کتنی ہوں گی اب بہتر جانتے ہیں, حالات و وسائل کس قسم کے ہوں گے اب بہتر جانتے ہیں. لیکن وہاں پر زندگی ایسی فیض ایسا ملا, عربی بدو صحابی بن کے نکلے. تو حضور والا جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے, جنہوں نے کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے, وسائل کا رونا نہیں روتے. میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا جو وسائل کا, ہمارے والدین اگر یہ ہوتے نا, میں میاں شہباز شریف کا بیٹا ہوتا نا, تو حضور والا پھر آپ حمزہ شہباز شریف ہوتے. یقین کیجئے گا, آپ نے پھر بڑی کامیابی یہ اپنے زیرو سے شروع کیا, بلکہ مائنس سے شروع کیا اور کر کے دکھا دیا. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ سارے وسائل حالات ملے ہوئے تھے, میں کچھ نہیں کر سکا. بڑی بات یہ کہ کچھ نہیں تھا, میں نے کر کے دکھا دیا جی. میں کر نہیں سکتا تھا لیکن میں نے کر کے دکھا دیا جی. وکٹر ہوگو کی بڑا فیمس یہ جملہ ہے, He who open a school door close a prison. جس نے سکول کا دروازہ کھولا, سکول کھول دیا, اس نے جیل کا دروازہ بند کر دیا. مجرم بنانے والا اگر کوئی ہے نا, وہ معاشرہ ہے, وہ لوگ ہیں, وہ ریڈ سگنلز ہیں. بڑے لوگ آپ نوٹ کیجئے گا, جو گینگسٹرز بنتے ہیں, گن پوائنٹ پہ چیزیں چھین لیتے ہیں, ان کو ملتا نہیں ہے, ان کی امید بھی چھن گئی ہوتی ہے. ان کو صرف ایک ہی رستہ ملتا ہے, وہ کیا؟ اپنی جان جو ان سی ہے وہ کس میں ڈال کے, تکلیف میں ڈال کے, رسک لے کے, گن لگا کے 200-400 موبائل چھین لیں, کچھ دن گزارا کر لیں. کیوں؟ انہوں نے سکول نہیں ایسا دیکھا ہوتا کوئی. یہاں پھر آج کا سکول ایسا نہیں رہا جو کیا کرے, جو بدلے, جو اندر انسان کے اندر جوت لگائے, جو اندر تبدیلی لے کر آئے, جو اندر ایک ایسا بیج لگائے. اس لیے وہ بڑا خوبصورت جملہ کہا جاتا ہے کہ در حقیقت جو ٹیچر ہے وہ اندر انڈیلتا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں ٹیچر اندر انڈیل دیتا ہے, اچھی چیز ڈال دو, نہیں, وہ آپ کے اندر کچھ پلانٹ کرتا ہے. ایسا وہ پلانٹ ہونے والی چیز, مثلا ٹیچر نے آپ کے اندر سخاوت کا بیج لگا دیا. پتہ کیسے لگائے گا؟ آپ کے خیال میں لیکچر دے کے دلائے گا؟ نہیں, سخاوت کر کے. جب کوئی آپ کے ساتھ سخاوت کرتا ہے, آپ میں سخاوت کا بیج لگ جاتا ہے. جب آپ کو کوئی معاف کرتا ہے نا, آپ کی معافی بنتی نہیں ہے, معاف کر دیتا ہے, اس کا مطلب ہے اس نے آپ کے اندر کیا لگا دیا؟ معافی کا بیج لگا دیا. جب کوئی آپ کے ساتھ بڑا ہی اچھا اخلاق سے پیش آتا ہے تو وہ آپ کے اندر ایک اچھے اخلاق کا بیج لگا دیتا ہے. یہ ہے رسول کا شیوا, یہ پیغمبری شیوا ہے. شیوا کیا ہے؟ اخلاق سے, محبت سے, اندر سے تبدیلی, کسی کو اندر سے بدلے. یہ نہ ہو کہ سچ کی برکات پہ اس نے 10 مضمون اٹے لگائے ہوئے ہیں لیکن سچ بولتا نہیں ہے کہ نہیں ہے. حیا پہ اس نے جناب 10 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور انتہائی بے حیا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اندر تبدیلی جو ان سی بیج لگانے سے آتی ہے, اور وہ آپ کے کریکٹر سے آتی ہے, وہ آپ کے عمل سے آتی ہے. اوکے جی, مجھے لوگ کہتے ہیں سر آپ اپنے ٹیچروں سے ذرا اچھا سلوک کرتے ہیں, عزت سے بات کرتے ہیں, احترام سے. میں کہ اس کی وجہ ہے انہوں نے میرے بچوں کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. آئی وش کہ جس طرح میں ان سے اچھا سلوک کر رہا ہوں, یہ آگے ان سے بھی اچھا سلوک کریں. یہ سلوک اوپر سے شروع ہوتا ہے, نیچے تک جاتا ہے. یقین کیجئے گا, نہیں تو اداروں میں سائیکلیں چوری ہوتی رہتی ہیں. وجہ کیا ہے؟
وہ اوپر والا حرکت ایسی پرنسپل کرتا ہے, ٹیچر تک, انتظامیہ تک جاتی ہے, پی این تک اتنا پریشر جاتا ہے, وہ تنگ آ کے کہتا ہے سائیکلیں چوری کرنی شروع کر دے. یاد رکھیے گا, جب لیڈرشپ چور ہوگی نا, سارے کے سارے چور ہو جائیں گے, ٹھیک ہے کہ نہیں. صحیح سسٹم میں غلط بندہ نہیں ٹک سکتا, یاد رکھ لیجیے گا. آپ کے گھر کا نظام ٹھیک ہے نا, اس میں غلط بندہ نہیں ٹکے گا. آپ کا ادارہ ٹھیک ہے نا, غلط بندہ زیادہ عرصہ نہیں ٹکے گا. وہ جیسے وامٹ آ جاتی ہے نا, سسٹم وہ وامٹ کر کے اس کو نکال دے گا. یہ ازما کے میں نے 15 سال کام کر کے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ ریڈ سگنل بن گیا نا ادارے کے لیے یا لوگوں کے لیے یا بچوں کے لیے, سسٹم اس کو اگل کے باہر پھینک دیتا ہے. سسٹم کی پازیٹیوٹی میں اتنی طاقت ہوتی ہے, وہ اتنا پازیٹیو سسٹم ہوا ہوتا ہے کہ سسٹم اس کو نیگیٹو کو باہر نکال دیتا ہے, یا اس کا فرق محسوس ہونے لگ پڑتا ہے. سب کو اس کا اصل چہرہ پتہ لگ جاتا ہے. وہ اپنی استادی سے, اپنی رنگ بازی سے دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں سب کو اڑا کے رکھ دوں گا, لیکن سب کو پتہ لگتا ہے کہ یار اسے بچنا ہے. اگر پتہ ہو کہ فلانا جیب کترا ہے, آپ اپنی جیبیں سنبھال لو گے, وہ جیب ہی نہیں کاٹ سکے گا. اگر پتہ نہیں ہے پھر وہ جیب کاٹ لے گا. تو یہ ایک پکی بات یاد رکھیے گا, ہم نے اندر پلانٹ کرنا ہوتا ہے بچے کے. زندگی میں کلیہ یاد رکھ لیجئے گا جی, یہ فارمولا یاد رکھ لیجئے گا جی, کہ آپ وہ کام ڈھونڈیں, یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں, وہ کام ڈھونڈیں جو آپ بہترین کر سکتے ہیں, پھر وہ ڈھونڈیں جو اس کے بہترین پیسے آپ کو دے سکتا ہے. ہم نہ وہ کام ڈھونڈتے ہیں, نہ اس کام کو بہترین کام بناتے ہیں. آپ نے طے کرنا ہوتا ہے کہ میری یہ قیمت ہونی چاہیے اگلے سال, اس سے اگلے سال میری یہ قیمت ہونی چاہیے. جب یہ طے کر لیتے ہیں کہ میں نے مہنگا بننا ہے, پھر آپ مہنگے بکتے ہو. ٹیچر کی ریسپیکٹ کیوں نہیں ہے, ٹیچر کو ویلیو کیوں نہیں دیتا کوئی؟ وجہ یہ کہ بچہ جو ان سا ہے وہ آ رہا ہوتا ہے گاڑی پہ, ٹیچر آ رہا ہوتا ہے سائیکل پہ. ٹیچر خود مثال نہیں ہوتا کسی بھی لحاظ سے, علم کے لحاظ سے, عمل کے لحاظ سے, کریکٹر کے لحاظ سے, اپنی انر اسٹرینتھ کے لحاظ سے, اپنی اندر کی ڈیپتھ کے لحاظ سے بچے کو پتہ لگ جاتا ہے. میں چھوٹی سی مثال, بچے کو پتا ہے یار یہ ہمیں آبزرو نہیں کر سکتا, یہ ہمیں واچ نہیں کر سکتا, اس کی آبزرویشن نہیں ہے, یہ سویا ہوا انسان ہے. بچہ ہر وہ کام کلاس میں کر دے گا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. وجہ کیا؟ اس کو پتا یار یہ ہمیں پکڑ نہیں سکتا. اگر اس کو یہ پتا ہے, اور پچھلے دنوں میں بتا رہا, ایک 110 کی کلاس تھی, فزیوتھراپسٹ تھے بچے سارے کے سارے, تو یونیورسٹیز میں بین ہے موبائل نہیں استعمال کر سکتے. تو میرے ساتھ یہ پریکٹیکلی واقعہ ہوا کہ میں پڑھا رہا, میں نے منع کیا موبائل, آدھے گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے, آدھا گھنٹہ پھر جو مرضی کرو, سوال کر لو, پھر جو مرضی کرو. آدھے گھنٹے میں کسی نے بولنا نہیں اور موبائل نہیں یوز کرنا. تو ایک لڑکی کو 8ویں لائن میں موبائل استعمال کر لے, تو میں نے صرف 2 دفعہ دیکھا اس کو. دیکھنے کے بعد میں نے اس کو کھڑا کیا, میں کہ تم اپنا میسج نکال لو جو تم نے کیا. اس نے میسج نکال لیا, میں کہ تم نے یہ میسج کیا ہے. اس کے رنگ اڑ گئے. سر آپ کو کیسے پتا ہے؟ میں کہ بیٹا بس یہی بتانا تھا کہ اگر ٹیچر اتنی دور کھڑا ہو کے اتنی لائن میں تو تم نیچے رکھ کے موبائل یوز کر رہی ہو, اور جو تم نے میسج لکھا ہے اگر وہ پڑھ سکتا ہے نا, تو اس کو یہ بھی پتا ہے کہ پچھلی رو میں کیا ہو رہا ہے اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے. حضور والا اس کا رزلٹ کیا ہے؟ جب اگلوں کو 110 کو پتا ہے نا, کو پوری کلاس میں پنچھی پر نہیں مار سکتا. اور یہ کب ہوتا ہے؟ when you have a concern about the class, when you are serious about the class. Is it okay جی؟ اب یہ ایک سکل ہے پوری, یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ اگلے کو ریڈ کیسے کرنا ہوتا ہے, کہ آپ اگلے کے پنجابی میں کہتے ہیں اندروں تک دیکھ لو. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ سکل ہمیشہ تب آتی ہے, استاد ہمارے فرمایا کرتے تھے قدرت آگہی تب دیتی ہے جب آپ میں ظرف برداشت بھی آ جاتی ہے. خدا کی قسم اگر آپ میں برداشت نہ اور آگہی آ جائے نا, میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, یہ جنہوں نے فزکس پڑھی ہے وہ جانتے ہیں, اگر ساری آوازیں ہمیں سنائی دینے لگ پڑے ہم پاگل ہو جائیں. ہمارے اندر اتنی برداشت ہے ہی نہیں کہ ہم اس کمرے کے باہر اور اس چونٹی کے ٹک ٹک کی آواز کو سن سکیں. اگر سننے لگ پڑے نا تو یقین کیجئے گا ہمارے سانسوں کی صرف آوازیں, فلموں میں ہوتا ہے نا ٹک ٹک گھڑی کی زیادہ آنے لگ پڑی ہے, اگر صرف سانسوں کی آوازیں آپ کے کانوں میں آنے لگ پڑے نا, آپ فوت ہو جائیں. تو قدرت جب تک برداشت آپ میں پیدا نہ کرے تب تک آگہی نہیں لے کر آتی. یاد رکھیے گا وزڈم برداشت سے آتا ہے. برداشت والے لوگ وزڈم والے لوگ ہوتے ہیں. حوصلہ جب تک نہ آئے وزڈم نہیں آتا. یہ عقل آتی تب ہے جب آپ بالکل مر جاتے ہو اندر سے. آپ کے اندر جو انسا ہے نا, آپ نے ایک بندے کو اندر ریڈ سگنل کو اڑا دیا نا, اگر ذبح کر دیا نا, آپ کے اندر وزڈم آنے لگ پڑے گا. تو حضور والا یاد رکھیے گا, وہ جگہ ڈھونڈیے جہاں پھر آپ مہنگے بک سکتے ہیں. سب سے پہلے وہ ڈھونڈیے کام جو آپ بہترین کر سکتے ہیں. ذرا کبھی سوچئے کہ اگر آپ کی لائف سٹوری لکھی جائے تو کیا آپ برداشت کریں گے آپ کی لائف سٹوری کوئی لکھ رہا ہو؟ آپ کی لائف سٹوری کی کتاب ہے اور ایک چیپٹر نکلا ہے اور ایک بندے ساتھ ہی کھڑے ہو کہتے ہیں اس کا بیڑا گرک, بڑا چیپٹر کے اوپر لکھا ہے آپ کا بیڑا گرک. وہ بندہ کہہ رہا ہے یہ جو چیپٹر ہے میں نے لکھا تھا اس کا.
ریڈ سگنل، میں اس کا ریڈ سگنل ہوں. حضور والا یاد رکھیے گا، اگر زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو نا تو پھر دنیا کا کوئی ابو جہل نہیں یہ کر سکتا کام، کیونکہ رسول کی شان ہی ہے، بڑے استاد کی شان ہی ہے. پھر سکسیس سٹوری مالک کی مہربانی سے جون سا ہے وہی ہوتی ہے جو رسول چاہ رہا ہوتا ہے. عام چھوٹا موٹا بندہ زندگی میں بڑے ابو جہل بھی آتے ہیں، بڑے فرعون آتے ہیں، بڑے شداد آتے ہیں، بڑے نمرود آتے ہیں، بڑے بڑے عجیب لوگ آتے ہیں، بڑے وہ کیا تھا عبداللہ بن نبی آ جاتے ہیں. یہی تو لائف ہے رسول اللہ کی. سوچئے رسول اللہ کی زندگی میں پتھر مارنے والے آئے، کوڑا پھینکنے والے آئے، منافق ان المنافقین آئے. کیوں آئے؟ کیونکہ کل کلاں کو اگر آپ کی زندگی میں آئے تو ان کو ریڈ سگنل نہ بنائیے گا. کبھی اپنے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئیے گا. اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ ایک بندے کو اتنی قدرت نے طاقت دے دی ہے کہ آپ کا نصیب لکھ دے. نہیں لکھ سکتا. آپ کی سکسیس سٹوری، آپ کی لائف سٹوری آپ کو خود لکھنی ہوتی ہے. آپ فیصلہ کرتے ہو کہ نہیں میں نے کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ پین پکڑے میرا جو انسانا میرے کیریئر کا پٹھا ڈال دے. نہیں، آپ اتنے مضبوط ہوتے ہو کہ کسی کو یہ لکھنے کی ضرورت نہیں دیتے. جب مضبوط ہو جاتے ہو پھر کوئی کچھ کر نہیں سکتا. اگر آپ خود ویک ہو تو پھر کبھی نصیب چاچو کے پاس چلا جاتا ہے، کبھی پھوپھو کی بیٹی کے پاس چلا جاتا ہے، کبھی بیگم کے پاس چلا جاتا ہے، کبھی یہ کل 14 فروری میں کون ہوتی ہیں گرل فرینڈز ہوتی ہیں تو ان کے پاس چلا جاتا ہے. یہ تب آپ کا نصیب آپ کے اپنے ہاتھ میں آتا ہے جب آپ نے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ریڈ سگنل نہیں بنے گی میرے آگے. قدرت مجھے روک سکتی ہے لیکن بندہ، واقعہ، حالات، آج تک دنیا میں ایسے واقعات حالات نہیں بنے جو انسان کو روک سکے. انسان کو اشرف کہا ہی اس لیے گیا. یہ وہ مخلوق ہے جسے کوئی روک نہیں سکتا. اگر اس نے ارادہ کر لیا نا تو اس کے ارادے کے آگے ساری کائنات سرنگو ہو جاتی ہے، ساری کائنات مدب ہو کے کھڑی ہوتی ہے کہ یار جنون والا شخص آ گیا. مووی کا تھیم یہ ہے کہ یہ لڑکا لڑکی مل نہیں سکتے. اس ساری مووی میں تھیم یہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ فرشتے ہیں باقی کے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے اس کو نظر آتے ہیں. صرف یہ فرشتے بار بار آ کے کہتے ہیں کہ اتنی جنگیں قدرت نے تمہارے لیے کرائی کہ ایک وقت آنا تھا میں نے اس کو پریزیڈنٹ بنانا تھا. ذرا سوچئے گا ایک واقعہ پیچھے سے کب سے چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہے جی. وہ واقعہ چلتے 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 آ کے ایک بندے پہ رک رہا ہے، اس کو میں نے پریزیڈنٹ بنانا ہے، دنیا کا پریزیڈنٹ. اگر وہ لڑکی ساتھ مل جائے گی نا تو یہ پریزیڈنٹ نہیں بن سکے گا. یہ فرشتے کہتے ہیں قدرت نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے. لیکن اس کا جنون دیکھتے ہوئے فرشتہ کہتا ہے جی میسج آ گیا، یہ ذرا پڑھو کیا ہے. پلان چینج ہو گیا. قدرت نے پلان چینج کر دیا. میں جانتا ہوں ڈاکٹر تھامسن کا بھی ایک باس ہے. ہاں، فرشتے کا بھی ایک باس ہے. کیا تم چیئرمین ہو؟ نہیں، چیئرمین اللہ کو کہہ رہا ہے. ابھی تم ان سے مل چکے ہو یا اس سے ہر ایک کا باس ہوتا ہے. چیئرمین ہمیشہ الگ الگ گروپوں میں آتا ہے ہر ایک کے لیے، اس لیے لوگ بس کبھی چل پاتے ہیں جب ایسا ہو. جملہ سمجھ آیا کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے چیئرمین ہمیشہ روپ بدل بدل کے آتا ہے، کبھی کسی بندے کی شکل میں، کبھی امی میں آ جاتا ہے. خدا کی قسم خدا ممتا نہ ڈالے ماں میں تو ہمیں کوڑے کے ٹرک میں کو پھینک دے. خدا باپ میں شفقت نہ ڈالے تو ہم سڑک نہیں چھوٹے تھے کراس کر سکتے. کبھی بچے کو سوچ سکتے ہیں کہ وہ باپ کے بغیر جو ان سے وہ یا فیڈ اسے کون کرے. قدرت جون سی ہے وہ روپ بدل، کبھی استاد کی شکل میں آ جاتا ہے، کبھی بھائی کی شکل میں آ جاتا ہے، کبھی بہن کی شکل میں آ جاتا ہے. قدرت جون سی ہے وہ آپ کو سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے روپ بدل بدل کے آتی ہے. جی کیا یہ کسی قسم کا ٹیسٹ تھا؟ ہاں، ایک طرح سے یہ سب ٹیسٹ تو ہے ہر ویکتی کے لیے، یہاں تک کہ ایڈجسٹمنٹ بیورو والوں کے لیے بھی. لیکن تم نے ایلس کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا. اور ایلس تم نے بھی جب تم اسٹیچو آف لبرٹی کے دروازے سے باہر نکل کر آئی. لیکن تم نے مجھے انسپائر کیا. اور اگر دس ون از دی ورڈ، وہ انسپائر ہو جاتا ہے، اس کو رشک آتا ہے یار یہ میرا بندہ ہے. اس دن وہ جواب دینا چاہتا ہے فرشتوں کو، آؤ ذرا یہ دیکھو میرا بندہ، دیکھو کیا کر رہا ہے. میں نے سجدہ صحیح کروایا تھا. پھر اس دن فرشتے کہتے ہیں واقعی تو سبحان ہے تیری ذات، اور تیرا وزڈم کیا وزڈم ہے کہ کیا بندہ ہے. ہر چیز اس نے داؤ پہ لگا دی، ہر چیز اپنے آپ کو فنا کر دیا کسی کو پانے کے لیے. قدرت اس ٹائم کہتی ہے دیکھو میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا، میں نے اس کو اگر نائب بنایا تھا، میں نے اس کو اگر کائنات کا خلیفہ بنایا تھا تو میں نے صحیح بنایا تھا. فرشتے کہتے ہیں تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے، آج سمجھ آئی. یہ کوئی ایسا ہوتا ہے جی، جناح جیسا، اقبال جیسا. میں غلط نہیں ہوں تو
شاید چیئرمین کو بھی. کیا یہ لفافہ ہماری ہے؟ ہاں. تو اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ یہ پرستھتی جو تم لوگوں کے بیچ ہے وہ پلان سے کہیں زیادہ ہٹ کے ہے، اس لیے چیئرمین نے اسے دوبارہ لکھا ہے. حضور والا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ دیکھیے گا یہ گورا سمجھ گیا ہے، گورا نے اس کنسپٹ پہ مووی بنا دی ہے اور ہمیں اندازہ کیجئے گا اس شعر کا مطلب ہی نہیں پتا. اس نے کہا اس نے پلان چینج کر دیا، جو پلان بنا ہوا تھا اس نے اپنا پلان سائڈ پہ کر کے تمہارے لیے، تمہاری انسپائریشن دیکھ کے، تمہارا جذبہ دیکھ کے، تمہارا پیشن دیکھ کے اپنا پلان چینج کر دیا. وہ پورا پلان چینج ہو چکا ہے. وہ دیکھو یہ جملہ سنیے گا، اس کے لیے میں نے کلپ دکھایا آپ کو. ادھر آیا جملہ. اصل میں اس کے بعد ایک سین ہے جی، یہ کبھی کبھار ہم جیسا کوئی آ جاتا ہے جو ساری رکاوٹیں اور بادھائیں توڑ ڈالتا ہے. کوئی ایسا آ جاتا ہے جو آ کے سارے نظام کو ہلا دیتا ہے. اس لیے یاد رکھے گا قدرت اگر اوپر سے دیکھ رہی ہے نا تو جذبے والا بندہ اس کی لائٹ اسے جلتی نظر آ رہی ہوتی ہے. ساری دنیا مری پڑی ہے. وہ جسے کہا گیا ہے کہ سارے مرے ہوئے ہیں، زندہ ہوا ہے جو ذکر کر رہا ہے. ذکر کون کر رہا ہے؟ جس کا پیشن اور پروفیشن ایک ہے، جس نے ڈسکور کر لیا کہ مالک نے مجھے کس کام کے لیے بھیجا تھا. کوئی ایسا آ جاتا ہے پھر پورے قدرت کے نظام میں جس کے لیے قدرت اپنا نظام چینج کرتی ہے. تم جیسے لوگ جانتے ہیں کہ فری ول ایک وردان ہے جسے ہم شاید کبھی جان نہیں پائیں، جو بدلاؤ اس کے بڑی دنیا تقدیر کو سب کچھ سمجھتی ہے. جو کچھ سمجھ جاتا ہے نا، یہی اقبال کا فلسفہ تھا کہ کافر جون سا ہے وہ تقدیر میں گم ہے، مومن اپنے ہاتھ سے تقدیر لکھتا ہے. یہاں اقبال کہتا ہے کہ ستارے پہ چھوڑا ہے، ستارے تیرے نصیب کا فیصلہ کریں. نہیں، تیرے نصیب کا فیصلہ، ستاروں کی نصیب کا فیصلہ تو کر سکتا ہے یہاں بیٹھ کے. تم اس کو کنکر کر سکتا ہے، وہ تجھے کنکر کہاں سے کریں گے؟ تیرا نصیب ستارے نہیں لکھ سکتے. یہ لوٹے نہیں. میرے خیال سے یہی چیئرمین کا اصلی پلان ہے. شاید ایک دن پلان ہم نہیں لکھیں گے، تم لکھو گے. ایک دن ایسا آ جائے، وہ کہتا ہے کوئی ایک ایسا بندہ آ جائے جی. کون آ جائے جی؟ جو آئے اور پلان خود لکھے. وہ تو انتظار کر رہا ہوتا ہے. مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں. کوئی ایسا رونے والے نہیں آتا جی، کوئی ایسا کنڈی کھڑکانے والے نہیں آتا، کوئی ایسی تہجد لگانے والے نہیں آتا، کوئی ایسی آئی نہیں آتی جو اوپر تک آسمان تک جائے اور جا کے کہے کہ مالک میں نے تمنا کی ہے، تو دیکھ تو صحیح، تو میری بے بسی دیکھ اور پھر میری اسٹرینتھ دیکھ، میں نے پوری لگا دی ہے، پوری انرجی لگا دی ہے، حتیٰ کہ میں نے اپنے آپ کو بھی لگا دیا. پھر اس کو رحم آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ اس بندے کے لیے تو میں نے فرشتوں کو سجدے کرانے کا حکم دیا تھا. یہ وہ بندہ تھا جو مثال تھا. سوئے ہوئے بڑے آئے. یہ جاگا ہوا بیدار انسان ہے. اور بیدار انسان کیا کرتا ہے جی؟ بیدار انسان لوگوں کے نصیب کو چینج کر دیتا ہے، اپنے نصیب کو چھوڑ کے. اس لیے میں کہتا ہوں بڑے انسانوں کے ہاتھ پہ زمانوں کا نصیب لکھا ہوتا ہے، چھوٹے انسان کا اپنا نصیب دوسروں کے ہاتھ پہ لکھا ہوتا ہے. یہ جملہ یاد رکھ لیجئے گا. چھوٹے انسان کا نصیب دوسروں کے ہاتھ میں لکھا ہوتا ہے، چاچو، ماموں، ابو، خامند، فیونسی. اور بڑے انسان کا نصیب اس کے ہاتھ پہ نہیں، زمانے کا نصیب اس کے ہاتھ پہ لکھا ہوتا ہے. تو استاد وہ ہے جس کے ہاتھ پہ نصیب شاگردوں کا لکھا ہوا ہے. استاد وہ ہے جس کے ہاتھ پہ زمانوں کا نصیب لکھا ہوا ہے. استاد وہ ہے جس کی قبر کا چراغ روشن رہے، جس کی قبر کا چراغ اس کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہے. لوگ کہیں ہاں یار یہ ہمیں یاد ہے بندہ، یہ بندہ نہ ہوتا تو آج ہم یہاں نہ ہوتے. میرا فیورٹ شعر ہے، اس کا میں نے ترجمہ کرا کے اس طرح بنوایا ہے. ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا. وہ لوگ جو بدلتے نہیں ہیں پتھر سے بدتر ہیں. وہ لوگ جن کی سوچ نہیں بدلتی پتھر سے بھی جانور سے بدتر ہیں. قرآن انہیں کہتا ہے کہ یہ جانوروں سے بدتر ہیں. یہ آنکھوں کے اندھے ہیں، کانوں کے بہرے ہیں، دلوں کے بھی اندھے ہیں، جو بدلتے نہیں ہیں. کیونکہ سوچنے والا انسان بدلتا ہے. ایک لیکچر، ایک جملہ، ایک سلائیڈ، ایک مووی کلپ آپ کو چینج کر سکتا ہے. کیسے چینج کر سکتے؟ سوچتے ہیں نا آپ. سوچنے والی مخلوق جو ان سے اس کے خیالات کی تبدیلی زمانوں کو تبدیل کرتی ہے. یاد رکھیے گا اقبال کے ایک شعر کا مفہوم ہے کہ آپ کا نصیب اس وقت بدل جاتا ہے جس لمحے آپ کے خیالات بدل جاتے ہیں. اگر آپ کے خیال بدلنے شروع ہو گئے ہیں تو یقین کر لیجئے گا آپ کا نصیب بدلنا شروع ہو گیا ہے. اگر آپ کی سوچ بدلنے لگ پڑی ہے آپ کا نصیب بدلنے لگ پڑا ہے. اگر آپ کی اپروچ بدلنے لگ پڑی ہے، آپ کا رجحان بدلنے لگ پڑا ہے، آپ کا نفع بدل گیا ہے، آپ کا نقصان بدل گیا ہے، آپ کی عزت
کا طریقہ کار بدل گیا. آپ عزت اب جس چیز کو سمجھتے ہو بدل گیا, اور جس چیز کو ذلت سمجھ رہے تھے وہ بدل گیا. میرا جملہ یاد رکھ لیجئے گا, دنیا میں خوش بختیاں بظاہر بدبختیوں کی شکل میں آتی ہیں, ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. ہم جس چیز کو بڑی ٹریجک سمجھ رہے ہوتے ہیں اسی میں اللہ نے کوئی نہ کوئی انعام رکھا ہوتا ہے. اور جیسے بڑے مزیدار بادام کا خول بڑا سخت ہوتا ہے, اخروٹ کا خول بڑا سخت ہوتا ہے, دنیا کی ایکسٹرا آرڈنری ساری چیزیں, برین ہمارا کتنی سخت کھوپڑی کے اندر پڑا ہوتا ہے. دنیا کی سب زبردست چیزیں تھوڑے سے ٹف حالات میں دی جاتی ہیں, مشکل حالات میں دی جاتی ہیں, کہ بندہ جو انسان تھوڑا سا سنبھالنے کے قابل بھی ہو جائے. ہے کہ نہیں ہے جی؟ F-16 ہے نا جی, بڑا مہنگا ہے. کتنے کا ہے جی؟ عام ایک فائٹر جو جہاز ہے, آپ کی اطلاع کے لیے اس کی مالیت 34 کروڑ روپے ہوتی ہے. تو گاڑی کی یہاں مالیت 2 کروڑ روپے ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں 2 کروڑ کی گڈی لی, ہے کہ نہیں؟ 34 کروڑ روپے کا ایک جہاز ہوتا ہے جی, فائٹر. ٹھیک ہے جی, آپ اندازہ کیجئے گا جو بندہ ہے نا جو اس کو چلا رہا ہوتا ہے, یہ جملہ بڑا مزیدار ہے, اس کو چلا رہا ہوتا ہے, اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ اگر کبھی ایسی حالت آ جائے کہ طیارہ تباہ ہونے والا ہو تو تم نے اپنے آپ کو بچا لینا ہے. کیوں؟ تم 34 کروڑ سے زیادہ قیمتی ہو. اس کی ٹریننگ پہ 34 کروڑ سے زیادہ لگ چکا ہوتا ہے. تو حضور والا قدرت آپ کو 34 کروڑ کی چیز تب دیتی ہے جب آپ اسے سنبھالنے کے قابل ہو جاتے ہو. اگر آپ سکسیس چاہتے ہو, پیسہ چاہتے ہو, کامیابی چاہتے ہو, عزت چاہتے ہو, آپ چاہتے ہو مٹی میں ہاتھ ڈالو سونا ہو جائے, تو حضور والا اگر اہلیت ہے تو پھر وہ, اگر محنت اتنی کی ہے, اگر جذبہ دکھایا ہے, اگر آپ نے اسائنمنٹ اپنی واقعی پوری کی ہے, تو قدرت آپ کو ایک بڑے ٹاسک میں ڈال دے گی, چھوٹے کام سے نکال کے بڑے کام میں ڈال دے گی. اسی لیے اقبال نے کہا کہ جس کی سوچ بدلتی ہے اس کا نصیب بدل جاتا ہے. اور بڑا شاندار جملہ جی امین احسن اسلائی کا, مولانا امین احسن اسلائی اللہ غریق رحمت کرے ان کو, وہ فرمایا کرتے تھے دوسروں سے اختلاف کرتے ہوئے, یہاں اس جملے کو ہم چینج کریں گے ابھی تھوڑا سا, اگر آپ کے ناک پھول رہی ہے, آواز اونچی ہو گئی ہے, جذبات بے قابو ہو رہے ہیں, تو آپ کو اختلاف چھوڑ کے اپنے تزکیے پہ غور کرنا چاہیے. جملہ چینج کر رہا ہوں جی, اگر زندگی میں ریڈ سگنل آ گیا ہے, روکنے والا بندہ آ گیا ہے, آپ کے ناک پھول گئی ہے, آواز بدل گئی ہے, آپ مر گئے اس وقت, اس کا مطلب ہے چھوڑو سارا, اپنے آپ کو پہلے مضبوط کرو, پہلے اپنے آپ کو سٹرینتھن کرو. اگر کسی کو یہ جرت حاصل ہو ہی گئی ہے کہ تمہیں روکنے لگ پڑا, اس کا مطلب ہے تم اہل نہیں ہو, تم نے پالش نہیں کیا اپنے آپ کو. اگر تم نے اپنے آپ کو اہل بنایا ہوتا, کیپیبل بنایا ہوتا, تو یہ جو اظہار ہیں یہ نہ ہوتے کبھی بھی. اور آج آپ دیکھو گے بڑے بڑے مذہبی لوگ جو ان سے ہیں, ان کی یہ ساتھ پرابلم ہے, تزکیہ نہیں کیا ہوا. اینڈ واٹ از دی ڈیفینیشن آف تزکیہ؟ ویسے تو لیکچر پڑھا ہوا ہے tune.pk پہ, میرے تزکیے پہ 3 لیکچرز پڑھے ہوئے ہیں. تزکیہ اسلام میں ڈیولپمنٹ کا نام ہے. ہم صرف نمازیں پڑھنے کا نام, عبادتیں کرنے کا نام, وہ نمازیں عبادتوں کا مقصد ہے آپ ڈیولپ ہو جاؤ, آپ زندگی کو سمجھ جاؤ, آپ سمجھ جاؤ کہ میری زندگی کو اور آپریٹ کر رہا ہے وہ مالک کائنات ہے, اس نے مجھے بھی اتھارٹی دی ہے کہ نصیب میں بھی لکھ سکتا ہوں, وہ میرے پہ بھی چھوڑتا ہے. وہ کہتا ہے مک جا میرے ساتھ, تو کیا چاہتا ہے, صاف بات کرنا, آئے مائے شائے نہ کر, دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. وہ کہتا ہے بھائی یہ منافقت چھوڑ, موم بن یا پتھر بن, 2 چیزیں نہ بن, ایک چیز کا فیصلہ کر لے, چاہتا کیا ہے تو, جب تجھے پتا ہے چاہتا کیا ہے, پھر اپنی ڈیولپمنٹ اس کے مطابق کر. جو زندگی میں آپ چاہتے ہو اگر اس کے لیے اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کر رہے تو یقین کر لیجئے گا کچھ حاصل نہیں ہونے والا. اس لیے آج آخری یہ سٹیٹمنٹ ہماری بنی کہ زندگی میں ریڈ سگنل آنا نارمل ہے. نبیوں کو آئے ہیں, رسولوں کو آئے ہیں, پیغمبروں کو آئے ہیں, لیکن کیا انہوں نے ریڈ سگنلوں کو پانی نہیں دیا, پانی دینے اہمیت نہیں دی, اس کو زیادہ دیر ٹکنے نہیں دیا. یار اندازہ کریں آپ کے گھر میں کتا گھس گیا ہے, کیا کرو گے؟ ڈرائنگ روم میں بٹھا لو گے, او جی بیٹھو بیٹھو چوئی صاحب آگے, کرو گے ایسے؟ نہیں نا, کیا کرو گے؟ فوراً نکالو گے. حضور والا خیال اندر ایسا گھس گیا ہے جو کتے کی طرح کا ہے, نکالو اس کو باہر, چھوڑو جی چھوڑو, کوئی پتہ نہیں چودھری بن کے ہمیں گھر میں بٹھا لے کے بیٹھو 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 بیٹھو. خیال اتنا طاقت باز اوقات پکڑ جاتا ہے کہ ہمیں زیر کر دیتا ہے, ہمیں زیر نہیں زبر ہونا ہوتا. تو وہ گھر میں آنے والی گھر کیا ہے ہمارا اندر. اس لیے وہ پرانے بزرگ کہا کرتے تھے کہ اپنے دل کے دروازے پہ دربان بن کے بیٹھو, سوچو آ کیا رہا ہے اور جا کیا رہا ہے. دل میں رکھنے کے قابل کوئی ہے تو اسے رکھو, رکھنے کے قابل نہیں ہے نکال دو. پرانی یادیں, یہ ہو گیا تھا چھوڑو جی چھوڑو, یہ ہونا چاہیے تھا چھوڑو جی چھوڑو,
اب جو ہوگا وہ فیوچر ہے، پریزنٹ اور فیوچر ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کے مستقبل کے لیے بہت سی دعائیں. آپ کی بہت مہربانی جی، بہت شکریہ.